نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله العظيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم جب بھی یہ نام لیتے ہیں ہمارے ہونٹ دو بار خوشی سے ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ آپ بھی محبت سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کتنا خوش ہوا، اس میں سرور کی ایک لہر دوڑ گئی، اور ہونٹ کتنے خوش ہوئے، وہ ایک دوسرے کو مبارک دینے کے لیے دو بار گلے ملے۔ اللہ کی قسم یہ بہت ہی پیارا نام ہے، بہت ہی پیارا۔ میرے ماں باپ اور سب گھر والے اس پر قربان۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معجزہ ہے۔ علماء نے اس نام کے بہت خوبصورت ترجمے کیے ہیں، جس ترجمے کو بھی دیکھیں تو دل سے آواز آتی ہے سبحان اللہ۔ یہ نام بھی ایک عظیم اور پرکشش معجزہ ہے۔ ایک اللہ والے نے لکھا کہ محمد وہ ہے کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، یعنی جس کی تعریف کا سلسلہ ختم ہی نہ ہو۔ مہینے سال بن گئے، سال صدیاں بن گئی، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے کہ بند ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا اپنے کیا غیر، جو بھی عقل رکھتا ہے تعریف کرتا چلا جاتا ہے۔ جس نے صورت دیکھی تو وہ حسن یوسف علیہ السلام کو بھول گیا اور پھر تعریف کرتا چلا گیا۔ جس نے سیرت دیکھی تو پکار اٹھا کہ بس یہی انسان کی ترقی کا سب سے آخری اور اونچا مقام ہے۔ نہ کوئی ان جیسا پہلے تھا، نہ ان جیسا کوئی بعد میں آ سکتا ہے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھتا تعریف میں ڈوب جاتا، اور جو میدان میں لڑتا دیکھتا تو وہ بھی عش کے قصیدے پڑھتا۔ دنیا گدھے اور گھوڑے پر تھی تب بھی اسے رہنمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملتی تھی، اور اب دنیا طیاروں اور سیارچوں میں ہے مگر پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محتاج ہے۔ انسانی وسائل جو بڑھتے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت اسی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہر عقل والا تعریف کرتا ہے اور تعریف کرتا چلا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اہل تحقیق حضرات اس پاک لفظ کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد پھر کس کی شان اور تعریف میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہوئی ہے۔ اوپر عرش سے لے کر نیچے فرش تک تعریف ہی تعریف، تعریف کا آغاز تو خود رب تعالیٰ شانہ نے فرمایا۔ صورتوں کی صورتیں، آیتوں کی آیتیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نازل فرما دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام پہلے وحی لے کر آئے تو وہی بعد میں پڑھائی، پہلے بے اختیار گلے لگ گئے۔ فرشتوں کے جھرمٹ صبح سے شام تک زمین و آسمان کے درمیان درود شریف کے تحفے جمع کرتے ہیں، اور پھر روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا آتے ہیں۔ کروڑوں انسان صبح و شام ہر گھڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ہر کوئی الگ رنگ سے پڑھتا ہے، ہر کوئی الگ ترنگ سے پڑھتا ہے۔ کیوں نہ پڑھیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب پر اتنے احسانات ہیں کہ ساری مخلوق مل کر بھی اس کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ کیا انسان، کیا جنات، کیا سمندر، کیا پہاڑ، کیا آسمان، کیا زمین، سب پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں، اور سب کو ان احسانات کا اعتراف اور احساس بھی ہے، مگر سب عاجز ہیں کہ کیسے شکر ادا کریں، سب عاجز ہیں کہ کیسے تعریف کریں، سب عاجز ہیں کہ کس طریقے سے محبت کا اظہار کریں۔ تب ان کے دلوں سے آواز آتی ہے اللہم، اے ہمارے پیارے رب، آپ ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ صلی علی محمد، آپ ہی ان جیسی کامل اور مکمل اور محبوب ہستی پیدا فرمائی، آپ ہی ان کو بدلہ دے سکتے ہیں، ان کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کروڑوں اربوں بار اس زمین پر درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ جب عبد المطلب نے اپنے یتیم اور ظاہری طور پر بے آسرا پوتے کا نام محمد رکھا تو کون سوچ سکتا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا؟ پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ عبد المطلب نے یہ نام خود نہیں رکھا بلکہ ان سے رکھوایا گیا، ان کے دل پر بھی اس پاک نام کو اتارا گیا، ورنہ غریب اماں آمنہ کی یتیم بیٹے کو تو اس وقت دائیاں بھی نہیں لے رہی تھی جن کو زیادہ انعام کا لالچ تھا۔ اسی لیے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھاگ کھلے اور ان کی قسمت جاگ اٹھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات اسی کو ملتی ہیں کہ جو شخص ملعون دنیا کا لالچی نہیں ہوتا۔ کچھ محققین نے محمد کا ترجمہ یوں کیا کہ خوبیوں والا، تمام اچھی صفات والا، اور وہ ذات
جس میں بھلائیاں اور اچھی صفات جمع کر دی گئی ہوں۔ اس ترجمے میں تو کوئی کافر بھی شک نہیں کر سکتا، مگر سچ تو یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اونچے ہیں۔ تمام خوبیاں ان میں جمع ہو گئیں، یہ بات ٹھیک ہے، مگر حق یہ ہے کہ جو چیز ان میں آ گئی وہی خوبی بن گئی، وہی خوبصورت بن گئی۔ خوبیوں نے انہیں خوبصورت نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے خوبیوں کو خوبصورت بنا دیا۔ وہ نہ ہوتے تو کون سی چیز ہے جو خوبی کہلاتی اور کون سی چیز ہے جو خوبصورت کہلاتی۔ اللہ کی قسم، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پیارا ہے۔ آج ہم اس نام سے کہیں دور تو نہیں ہوتے جا رہے؟ کیا ہم اس ذات سے تو دور نہیں ہوتے جا رہے؟ عرب کا وباء زدہ شہر یثرب کس کے دم قدم اور کس کی برکت سے مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ، طابہ اور طیبہ بنا کہ آج آسمان بھی جھک کر مدینہ کی زمین پر رشک کرتا ہے۔ حبشہ کا کالا غلام حسن و عظمت کے اس مقام پر کیسے پہنچا کہ کروڑوں انسانوں کی آنکھیں ہر دور میں اس کی زیارت کو ترستی ہیں اور اس کی یاد میں عقیدت کے آنسو بہاتی ہیں۔ کہاں مدینہ کی کچی گلیاں، پھر کہاں روم و فارس کے لٹتے خزانے، کہاں اپنے اونٹوں اور مونچھوں پر لڑنے والے، پھر کہاں دنیا پر علم و حکمت کے خزانے لٹانے والے۔ جس طرف بھی دیکھتے جائیں، جس رخ پر بھی سوچتے جائیں، بے اختیار آنسو مچلنے لگتے ہیں اور زبان دل کو ساتھ لے کر پڑتی ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ربیع اول کا مہینہ چل رہا ہے، ہر طرف عید میلاد النبی منانے کا سماں ہے۔ میرا ایمان سلامت ہے تو میرا ہر دن عید میلاد النبی ہے۔ مجھے ہر دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ سکھاتے ہیں۔ ایسا ہر مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو کر نہ مسلمان رہ سکتے ہیں اور نہ ہی انسان۔ ہم ایک دن پیدائش کا جشن منائیں پھر انہیں بھول جائیں تو یہ ظلم نہیں ہوگا ان کے ساتھ، اپنے ساتھ، اپنی نسلوں کے ساتھ؟ مگر ہم غیروں کی کرسمس سے متاثر ہو کر سچے عاشقوں کا طریقہ محبت ہی بھول جاتے ہیں۔ محبت کوئی آسان کام نہیں۔ محبت سیکھنی ہے تو حضرات صحابہ کرام سے سیکھیں، محبت سیکھنی ہے تو ازواج مطہرات سے سیکھیں، محبت سیکھنی ہے تو اماں فاطمہ الزہرا سے سیکھیں۔ چند جلتے بجھتے بلب، دو چار رنگین جھنڈیاں اور اس کے ساتھ جلوس اور پھر کھانے کی تیاری۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو نہ سمجھا، نہ ان کے مقام کو سمجھا اور نہ ان کی محبت کو سمجھا۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرما لیا ہے۔ فوراً قبلہ رو ہوئے اور پکارے، اے ربا، آنکھیں واپس لے لے، اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ دعا ایسی تھی کہ فوراً قبول ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن زخموں سے چور تھے، خون اتنا بہہ گیا تھا کہ غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم دھو دھو کر قربان ہو رہی تھی۔ اچانک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر مشرکین کے تعاقب کا فیصلہ فرمایا اور اعلان ہوا کہ جو احد کی لڑائی میں شریک تھا صرف وہی میرے ساتھ چلا آئے۔ تب آسمان نے عشق و وفا کا وہ منظر دیکھا کہ جسے کبھی نہیں بلایا جا سکے گا، جب عرش والے رب نے اس منظر کو قرآن پاک کے انمٹ آیت اور اپنے قدیم کلام کا ازلی حصہ بنا دیا۔ بہتے زخموں، کٹے جسموں کے ساتھ تکبیر کے نعرے بلند ہوئے اور مدینہ سے حمراء الاسد تک 8 میل کی زمین اس زخمی قافلے کے خون سے گل رنگ ہو گئی۔ قافلہ جا رہا تھا، 60-70 کے درمیان کی نفری تھی اور ادھر 2 عاشق اپنے زخموں سے کراہ رہے تھے، بے چینی سے تڑپ رہے تھے۔ میرے آقا چلے گئے، وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں اور ہم تو پیچھے رہ گئے۔ آقا بھی تو زخمی تھے، وہ جائیں اور ہم ان کے ساتھ نہ جائیں۔ دل پھٹ جاتا ہے، سر سے پاؤں تک رشتے زخم بھول گئے، شکست کا غم بھی یاد نہ رہا، خون سے خالی جسم کے تقاضے دماغ سے نکل گئے۔ ارے یار، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور ہم یہاں ہیں، چلو اٹھو، ہمت کرتے ہیں۔ مگر کہاں، آخر انسان تھے، گوشت کٹ چکا تھا، خون نچڑ چکا تھا۔ تو تب آپس میں ایک معاہدہ ہوا، میں ہمت کر کے اٹھتا ہوں، تمہیں بھی اپنی کمر پر لاد لیتا ہوں، جتنی دیر چل سکا چلتا رہوں گا، جب گر جاؤں گا تو تم میرا بوجھ اٹھا لینا۔ پھر دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اسی شان سے روانہ ہوئے، گرتے پڑتے ایک دوسرے کو اٹھاتے، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچ گئے۔ مگر آسمان کی وحی ان سے پہلے ان کی تعریف میں پہنچ چکی تھی۔
گویا اس منظر نے زمین آسمان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ مسلمانوں، اگر عید میلاد النبی منانی ہے تو اس شان سے مناؤ جیسے ان دو حضرات نے منائی۔ آج بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ایسے زخمی قافلوں کی ضرورت ہے، مگر ہم کہاں ہیں؟ ہم تو بہت دور نکل چکے ہیں، بہت دور۔ آؤ واپسی کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا نام ہے۔ امت مسلمہ نے جہاں بھی اس نام والے سے اپنا رشتہ مضبوط رکھا، وہاں انہوں نے اس نام کو بھی خوب مضبوطی سے تھامے رکھا۔ کوئی محمد ہے تو کوئی احمد، سبحان اللہ۔ امت نے ذات کی برکات بھی حاصل کی اور نام کے مزے اور برکات سے پورا حصہ لیا۔ مجوسیوں اور بدھ متوں کے علاقے بخارا کی ایک عورت نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اپنے لختے جگر کا نام محمد رکھا، پھر اسے یتیمی میں پالا۔ آج اس عورت کے بارے میں تو پوچھو وہ کون ہے؟ ساری علمی دنیا کہتی ہے وہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ہیں۔ جی ہاں، محمد بن اسماعیل البخاری۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ایک عزم کریں، ایک ارادہ کریں اور نیت کریں کہ ہم آئندہ کی اپنی ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے ساتھ گزاریں گے۔ اور دین اسلام پر جس طریقے سے آنچ آ رہی ہے اور ہر طرف سے دین اسلام کو آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کو آزمائشوں میں ڈالا جا رہا ہے، تو جب تک ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر رہیں گے تو کوئی بھی مسلمانوں کو ایک ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نام محمد سے محبت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام سے بھی ہمیں محبت عطا فرمائے، اور جس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا حکم فرمایا اور پھر حضرات صحابہ کرام نے اسی انداز میں کر کے ہمیں دکھایا، اگر ہم اسی انداز میں اسی شان سے کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اس کی تمام برکات عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا، پکا اور حقیقی امتی بنائے، سچا عاشق رسول بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔